پڑھنا. یہ جو 4 تراویح کے بعد ہم بیٹھتے ہیں نا تھوڑا سا اس کی اصل کیا ہے؟ بیت اللہ میں جب تراویح ہوتی تھی صحابہ کے دور میں تو وہ 4 تراویح پڑھ کے ایک طواف کرتے تھے، پھر 4 تراویح پڑھتے، پھر ایک طواف کرتے، پھر 4 تراویح پڑھتے، پھر ایک طواف کرتے. تو ان کو سحری کا ٹائم ہو جاتا تھا، پھر جا کے سحری کھاتے تھے. مدینے والوں نے کیا کیا؟ ان کو پتہ چلا کہ وہ مکے والے تو طواف کرتے ہیں، ان کا ہم 40 پڑھیں گے. تو ایک زمانہ تک مسجد نبوی میں 40 رکعت پڑھتے تھے. مقابلہ تھا، مقابلہ. چونکہ 20 سے اوپر پڑھنا کوئی منع نہیں، مسنون سنت 20 ہیں، کوئی اوپر بڑھائے تو کوئی منع نہیں. سنت 20 رکعت ہے. کم از کم 60,000 نیکی روزانہ لے کر جاؤ. تراویح سال میں ایک دفعہ اللہ کہتا ہے شوق سے پڑھ لو، اللہ دے گا. آخری رات ہوگی، اللہ اعلان کرے گا میرے فرشتوں گواہ رہو، رات کی تراویح اور دن کے روزے کے بدلے میں نے سب کو معاف کر دیا، سب کی بخشش ہوگی. رمضان کا مہینے کا نام کیا ہے؟ رمضان. یہ نام رکھا ہے اللہ نے. اور 11 مہینوں کے نام رکھے ہیں عربوں نے: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج. یہ 11 نام تو عربوں نے رکھے، اور مہینے کا نام رمضان اللہ نے رکھا. کیوں؟ کہ اللہ نے کائنات کے بننے سے پہلے قرآن کی تلاوت کی تھی تو اللہ نے پڑھا ہوگا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس لیے میں یہ اس سے استدلال کرتا ہوں کہ رمضان کا نام اللہ نے رکھا. رمضان تو روزے دا چکر کی ہے. ربیع الاول کو نہیں نام رکھ دیا، ربیع الثانی کو نہیں رکھ دیا. ربیع الاول کا مطلب ہے پہلی بہار، ربیع الثانی دوسری بہار. تو کوئی بہار کا نام روزے کا ہوتا. رمضان کا پتہ مطلب کیا ہے؟ جل جانا، جل جانا. صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال. یہ جو چاشت کی نماز ہے، میرے نبی نے فرمایا نیک لوگ اس وقت نماز پڑھتے ہیں جب اونٹ کے پاؤں جلنے لگیں. ترمض رمض یرمض رمضانا مصدر ہے. تو رمضان کا کیا مطلب ہے بھائی؟ جل جانا. تو روزے اور رمضان میں مناسبت کیا ہے؟ اب میرے حلق میں بھی آگ لگی ہوئی ہے، سوکھ گیا ہے، اور پیٹ میں بھی آگ لگی ہوئی ہے، بھوک ہے. ٹھیک ہے، آپ کا بھی یہی حال ہے. اب سب گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، آگ کیا کرتی ہے؟ لوہا ڈالو، جلا دیا. آگ، کپڑا جلا دیا، لکڑ جلا دی، پتھر جلا دیا. رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ آپ سب کے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے روزے کی. اللہ آپ کے پچھلے سال کے گناہ اٹھاتا ہے اور اس بھٹی میں ڈال کے جلا کے سوا کر دیتا ہے. پھر اٹھاتا ہے اور ڈال کے سوا کر دیتا ہے. پھر اٹھاتا ہے روزانہ ایک لپ پا دینا ہے وچ، جی میں دانے نہیں پاوے چکی تے پی کے باہر کٹ چھڈو. تو اللہ تعالیٰ ایک روزہ رکھا، جی ایک روزہ، پچھلے گناہ اٹھائے ڈال صاف، اگلا روزہ گناہ اٹھائے صاف. اگلا روزہ جب 29واں روزہ ہوتا ہے تو 335 دن، 335 دن، یا چاند کے 355 دن. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ اس آخری روزے سارے سال کے گناہ تمہاری بھوک پیاس کی آگ میں ڈال کے جلا کے تمہیں کندن بنا دیتا ہے. رمضان کا مطلب سمجھ میں آیا؟ گناہ جل گئے، پاک ہو گئے. بعضی چیزیں جل کے صاف ہوتی، لوہے کا زنگ جل کے، اور سونا جل کے، چاندی جل کے صاف ہوتا ہے. تو انسان کے گند اندر ہوتا ہے، ایک گندہ باہر، وہ پانی سے صاف ہو جاتا ہے. ایک گناہوں کی گندگی وہ اندر ہے، وہ اللہ روزے سے صاف کرتا ہے. اللہ نے ہمیں یہ دیس دیا تھا 27 رمضان المبارک. ہمارا یوم آزادی لیلۃ القدر ہے، ہمارا یوم آزادی شب قدر ہے. کیا یہ اتفاقاً ہوا کہ شب قدر، اللہ کر، مجھے پتہ تو نہیں، میں تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس سال شب قدر 27 ہی ہوگی کہ ایک اسلامی سلطنت وجود میں آنے والی ہے. 1436 سال میں 2 ریاستیں اسلام کے نام پر بنی ہیں. 2 ریاستیں، ایک مدینے کی ریاست اور ایک پاکستان کی ریاست. ہمارے بزرگوں نے ایک خواب دیکھا تھا، ایک دیس بنائیں گے جس کا مطلب ہوگا لا الہ الا اللہ، جہاں ماں کی عزت ہوگی، بیٹی کی عزت محفوظ ہوگی، نوجوان خوددار ہوں گے،
افسران دیانتدار ہوں گے، حکمران رحم دل ہوں گے، قاضی عادل ہوں گے، مالدار سخی ہوں گے، غریب مستغنی ہوں گے، عورت با حیا ہوگی، مسجدیں آباد ہوں گی، شراب خانے ویران ہوں گے۔ اس خواب کو تعبیر تک پہنچانے کے لیے 6 لاکھ انسان ذبح ہو گئے، لیکن آج 67 سال کے بعد شب قدر میں بنا ہوا دیس شراب میں ڈوب چکا ہے، زنا میں ڈوب چکا ہے، ظلم و ستم میں ڈوب چکا ہے۔ میں کسی سے گلہ نہیں کرتا، آؤ ہم اپنی ذات سے شروع کریں، ہم لوگوں کو نہ بدلیں، ہم اپنے آپ کو بدلیں کہ آپ آج کے بعد نیت کرو کہ اللہ کی نافرمانی کی زندگی نہیں گزرے گی۔ نیت کرتے ہو سارے؟ نیت کرتے ہو سارے؟ تو بڑا اچھا موقع ہے، توبہ نہ کر لیں؟ توبہ نہ کریں؟ توبہ کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ لو اللہ کی قسم سب معاف ہو گئے، یہ عورتوں کے بھی آپ کے بھی سب معاف ہو گئے۔ ایتھو باہر جا کے کچھ کیتا تا کیتا، ہن سارا مجمع جویں ماں دے پیٹ چوں نکل کے بیٹھا ہوئے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے شہنشاہ اعظم، اے کائنات کے مالک، اے زمین آسمان کے مالک، آج شاہی مسجد کے در و دیوار بھی خوش ہو رہے ہیں، آج مسجد کے مینار بھی خوش ہو رہے ہیں، آج اس کا ایک ایک پتھر خوش ہو رہا ہے، آج اس پتھر کو رکھنے والے معمار مستری اپنی قبروں میں خوش ہو رہے ہوں گے کہ آج اہل ایمان کا ایک مجمع ہے جو تیرے گھر پہ جمع ہے اور شدید گرمی اور دھوپ میں تجھے پکار رہے ہیں۔ یا اللہ ہم نے توبہ کی ہے، ہمیں معاف فرما دے، ہم نے توبہ کی، ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ آج ہم امت بننے کا عہد کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں فرقہ واریت نے توڑ دیا ہے، ہم ایک دوسرے کے دشمن بن چکے۔ اے اللہ ہم کس کے آگے جا کے اپنا دکھڑا بیان کریں، کس کو اپنی فریاد سنائیں؟ یا اللہ ہماری حکومتیں کمزور ہیں، وہ ہمارے جیسے انسان ہیں، ہماری پولیس کمزور ہے، وہ ہمارے جیسے انسان ہیں، ہمارے طاقتور بھی کمزور ہیں، کہ انسان نام ہی کمزوری کا ہے۔ اے طاقتور اللہ، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، اے وہ جس کے آگے گردنیں جھکی ہیں، جس کے آگے زمین آسمان سجدہ ریز ہے،